پہلے تو دو اعلان دو سفر نو محمد شفیع جعفری یعنی ساڑھا وڈا گھر ہے اتھے چیل مولا حسین علیہ السلام برپا ہو رہا ہے بڑے مولا دے مدا خان نامور خطاب فرمان دے 16 سفر امتیاز حیدی دے گھر خالق کی کائنات دی اس پاک نعمت عظمہ دا چہلم ہوئے دا جڑا بج دے گھڑے تو انجھے لگتا ہے نہ زمین تے نہ سمان تے حاج جی دے وچ ہادی ٹی وی دے بہترین شخصیت خطاب فرمان دے علامہ مرزا حسن صابری صاحب علامہ افتاب جوادی صاحب علامہ مناظر ملت جعفریہ پاکستان علامہ حسن رضا عمران کو آف کراچی وہی خطاب فرمان دے آغا شفا نجفی صاحب یعنی علماء دی ایک بہت وڈی صاف خطاب فرمائی دی 16 سفر چیل میں مولا حسین علیہ السلام اس سے صحابے دے وچ امتیاز حیدی دے گھر محمد علی محمد بلان ترین سالوات ازدار حسین علیہ السلام یہ مجالس شہید زید حسین کے والدین کے درجات بلندی کے لیے ہے اور درجات بلندی کے لیے اس درود کا استعمال کیا جائے جب سرکار انبیاء مراج سے واپس آئے تو ایک اللہ کا ملائک دیکھا جس کے ہزاروں ہاتھ ہزاروں انگلیاں اور ہزاروں پوٹے اس سے پوچھا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے تو عرض کیا آقا مولا میں زمین کے ریت کے ذریعے شمار کرتا ہوں بارش کے قطرے شمار کرتا ہوں ہر چیز میرے شمار میں عالمین کی پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے شمار میں نہیں آتی تو کہنے لگا عرض کیا آقا مولا جب چند مومن مل کے آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں وہ میری شمار سے باہر ہوتا ہے لہٰذا 3 مرتبہ بابا زائشہ کے والدین اور ہماری محترمہ کے درجات بلندی کے لیے 3 مرتبہ صلوات بھیجئے گا اللہم صلی علی محمد لی محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ افسوس یہ ہے کہ اس صف پہ کوئی صف انسانیت کی محتاج نہیں ہے یا تو ملائک ترستے ہیں اور آپ اتنے لوگ ہونے کے باوجود آواز نہیں آئی کیونکہ بلندی آواز میں درود پڑھنا نفاق کو دور کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد علی محمد بلان تر صلوات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جات رسول ربنا بالحق والصلوات والسلام والتحیت والاکرام علی سیدی اصلی ما فی الوجودی سر لی فی کل وجودی نقطۃ الدہرۃ الوجودی صاحبی لواء الحمد المقامی الممودی مولانا واہ سک لین جدی حسنی والحسین ابل قاسم محمد صلوات
اہل بیت الطاہرین الطاہرین المصومین المظلومین لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد سبحانک فی کتاب المبین وہو صدق القولین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صلوات حضرات گرامی القدر و بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء ماتم دران حسین علیہ السلام مظلومی کروانا زندہ رہیے سلامت رہیے مولا کے حفظ و ایمان میں رہیے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر اقرار ہے مولا امام زمان علیہ السلام اپنے حفظ و ایمان و ضمانت میں رکھے ایسے پرشوب دور میں ایسے پرحال حالات میں حسین علیہ السلام کے نام پر جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے قدم حسین علیہ السلام کی جنب بڑھائے جائیں گے زمانہ ہمارے ساتھ چلے نہ چلے صلوات حسین علیہ السلام میں اور انسانوں میں یہ بھی ایک فرق ہے امت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے سیلاب میں بہہ جائے امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے زمانہ گردشوں کی ٹھوکروں میں پروان چڑھتا ہے گردشیں امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکروں میں رہ کر اس توبہ افتخار محسوس کرتی ہے زمانہ تاریخ کا محتاج ہے تاریخ امام حسین علیہ السلام کی محتاج ہے زمانہ تاریخ کے صفات کا محتاج ہے امام حسین علیہ السلام تاریخ کے محتاج نہیں ہے بلکہ تاریخ وہ ہے جو حسین علیہ السلام پہ شروع ہو اور حسین علیہ السلام پہ ختم ہو وہ تاریخ نہیں ہوتی جو حسین علیہ السلام پہ شروع نہیں ہوتی اور حسین علیہ السلام پہ ختم نہیں ہوتی وہ قصے کہانیوں کا پلندہ ہوتی ہے تو ازدار حسین علیہ السلام اطاعت رسول لغت میں جو کچھ بھی ہو کتابوں میں اطاعت رسول کا اعلیٰ ترین مظاہرہ بلند ترین مظاہرہ اگر تاریخ انسان میں ہوا ہے تو وہ صرف کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جانسار اپنے وقت کے محمد کی اطاعت کر رہے ہیں منیت رسول کی منظر پر فیصل علیہ السلام جانسار اعلان کر رہے تھے حبیب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو تمہاری اطاعت کرے تمہارا اتباع کرے اگر تمہاری اطاعت نہیں کی تو تم سے روگردانی کی پھر اللہ کا فرقتوں سے رفتا اس لیے امت مسلمہ کے اتحاد کا راز ملت مسلمہ کے اتفاق کا راز پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے یہ اطاعت رسول میں ہے اطاعت دلیل ایمان ہے اطاعت ہزار ایمان کا طریقہ ہے اطاعت کسی بندے کو عام بندے کی منزل سے اٹھا کر منزل سلمانیت منزل بوزریت میں داخل کرنے کا نام ہے یہ اطاعت کی منزل ہے یہ اطاعت کا مفہوم ہے بات صرف اتنی ہے کہ خدا نے اس پیغمبر خاتم کی اطاعت کا دباچہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر کے
اقرار ان سے لیا جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے. ان سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ ان فرشتوں میں نور تھا، چونکہ ان فرشتوں میں عظمت تھی. بھئی آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، چونکہ ان فرشتوں کی خلقت میں کوئی خامی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خلیفۃ اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی. بھئی جس کی تخلیق میں خامی تھی، جس کی خلقت میں کجی تھی، وہ سجدوں میں بلند ہو گیا تھا، عبادات کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچ گیا تھا، اطاعت خداوندی کی وجہ سے تقرب الہی حاصل ہو گیا تھا. بھئی اس کے سجدوں کی وجہ سے اس کی خامی کا پتہ نہیں چلا، اس کی عبادات کی وجہ سے اس کی کجی کا علم نہیں ہوا. بھئی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اس کی خلقت کی خباثت کا پتہ نہیں چلا، اس کی منافقت کا پتہ اس وقت چلا جب اللہ نے اپنے بنائے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. بھئی اسے رمدہ درگاہ قرار دیا گیا، اسے مردود قرار دیا گیا، اسے بلندی کی منزل چھین لی گئی، یہ شر اس کے سر سے اتار لیا گیا. اللہ نے کسی رحمت سے کام نہیں لیا. وہ رحمان بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا، وہ معاف بھی کر سکتا تھا. اللہ نے یہ سوچ کر کے ابلیس کو معاف نہیں کیا کہ اگر آدم جیسے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت تک ختم النبیین کی اطاعت میں شک کرنے والے گنجائش ہو جائے گی. اور وہ یہ کہیں گے اگر حامن نے جنگ عہد میں اطاعت نہیں کی تھی تو اس نے بھی تو نہیں کی تھی، یہ بھی تو معاف کر دیا گیا تھا. اگر یہ معاف کر دیا گیا تو ہم بھی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ نے اسے معاف نہ کر کے بتا دیا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اطاعت نبوت نہ کرنے والا اپنے سزا معافی نہیں پا سکتا، اپنی عبادت ہی معافی نہیں ملے گی. یعنی دوستو مشیت نے قبل آغاز بشریت یہ پیمانہ مقرر کر دیا، یہ میدان مقرر کر دیا کہ سجدہ معیار برتری نہیں ہے. بھئی عبادت معیار بندگی نہیں ہے، معیار فضیلت، معیار بندگی احترام نبوت ہے. صلوات. اللہ اکبر. یا علی ایسے حضرت حسین علیہ السلام چھٹے لالے ولایت کا فرمان ہے، جو میرے دادے کے ذکر میں بیٹھ کے حق ادا نہیں کرتا وہ قبر میں نہیں بولے گا. کیا آپ کو میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں پنجابی کر لیتا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو حق ادا کریں، صلوات بھیجئے گا. اور یہ مجھے پتا ہے کہ میرے استاد کو بھی کم ہی لوگ سمجھتے اس علاقے کے، کیونکہ علامہ طالب جوری صاحب کا میں روحانی شاگرد ہوں. ان کو بھی سمجھنے کے لیے کم سے کم 10 اشعار سننے پڑتے ہیں. صلوات بھیجئے گا. تو حضرت علیہ السلام بھئی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرنے والا اگر شیطان بنتا ہے تو ختم النبیین کو اپنے جیسا کہنے والوں کیا کہو گے؟ بھئی اسے کیا نام دو گے؟ یہ انصاف نہیں ہے کہ آدم کا دشمن بھی شیطان اور خاتم کا دشمن بھی شیطان. یہ انصاف نہیں ہے. اس لیے بھئی آدم امتی ہے رسول کا، رسول نبی ہے آدم کا. جس طرح آدم اور خاتم کی عزت میں فرق ہے، اس طرح آدم اور خاتم کا دشمن کی شرارت اور دلالت میں فرق ہے. بھئی نام لکھنا پڑے گا، تخلص بتانا پڑے گا. ہمارا مدعو صرف اتنا ہے، امت مسلمہ کو بتانا ہے ایمان نامہ اطاعت رسول کا، یہ کان نامہ اطاعت رسول کا. بھئی سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت اسی طرح متوجہ کروا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब इनसे कह दो ये जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं तो तुम्हारा इत्तबा करें। मेरे हबीब याद रखो, जब ये तुम्हारा इत्तबा करेंगे तो अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत करने लगेगा। नहीं दोस्तों, दोबारा तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब ये जो तुम्हारी बज़म में आकर बैठने वाले हैं ये कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरे हबीब इनसे कहो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें, और अपनी मोहब्बत का सबूत हमारी इबादत से पेश ना करें, भाई तुम्हारे इत्तबा से करें। बड़ी अजीब मंजिल है मोहब्बत अल्लाह की, इत्तबा रसूल का। भाई अगर मैं लोगों से कहूँ ऐ लोगों मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे अकीदत रखते हो कि आपके सामने ये बाप कलम शाह बैठा है इसका इत्तबा कीजिए, आप कहेंगे नहीं ये क्या बात हुई? जब मोहब्बत आपसे है तो कलम शाह का इत्तबा क्यों करूं? मोहब्बत आपसे है तो भाई इत्तबा भी आप ही का करेंगे, यही मोहब्बत। लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का पैमाना मुकर्रर कर दिया, मैदान मुकर्रर कर दिया। भाई अगर मुझसे दावा मोहब्बत है तो मेरे रसूल का इत्तबा करो। अज़हर हुसैन अलैहिस्सलाम कभी कभी बड़ी अजीब मंजिल हो जाती है। मौला सलामत रखे हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को जो बड़ी गर्दिश टकरा कराते हैं। भाई ज़माना बड़ा पुरअशूब है और ये जानते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ही उस हकीकत का है जब मौत का तस्वर भी नहीं है। भाई दिल से दुआएं देता हूं, तवज्जो, बगैर इत्तबाए रसूल के अल्लाह बंदों से मोहब्बत तलब नहीं करता, और जब इत्तबाए रसूल कर लिया तो फिर मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। जो बेबिकुमुल्लाह हो यानी तुम मोहब्बत ना करो, इत्तबाए रसूल करो, खुदा के महबूब बन जाओगे। खुदा का महबूब कौन? जो इताअत रसूल करे। अल्लाह हू खुदा का महबूब कौन? जो इताअत रसूल करे, यानी रसूल का पैरोकार महबूब खुदा है। भाई रसूल महबूब खुदा नहीं है। लोग कहते हैं हजूर महबूब खुदा है। भाई महबूब खुदा तो वो है जो इताअत रसूल करे, रसूल का पैरोकार महबूब खुदा है। हजूर तो मरकज़ मोहब्बत आला ही है। पैमाना मोहब्बत अलाई का हजूर जो कहे इसे मान ले। ये सारी तबीयत उम्मत मुसलमान के हज़ान को झटके देने नहीं थी। ये सारी तबीयत उम्मत मुसलमान के हज़ान को इस हकीकत से आगाह करने के लिए थी। मैं आलम इस्लाम को मतवज्जो करने के लिए तरीक से नहीं पूछूंगा कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कब कलमा पढ़ा और कब कलमा नहीं पढ़ा। मुझे तरीक से यह नहीं पूछना है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान लाए या नहीं। मुझे तो तरीक का मुआरख सिर्फ इतना बता दे, अपनी ही किसी किताब से झूठी रवायत से यह साबित कर दे। पैदाइश रसालत से लेके से लेके सवाल दीजिएगा। दो दिन से तबीयत खराब हुई है। पैदाइश रसालत से लेके इलान रसालत तक कहाँ इताअत रसूल ने की। भाई मुझे क्या तारीख आपकी, मोरख आपका, रावी आपका, किताब आपकी, कलम आपका, करतास आपका, मौलवी आपका, मुफ्ती आपका, फतवे आपके। भाई दावा हमारा है
ہم دعویٰ کر رہے ہیں پیدائش رسالت سے لے کے اعلان رسالت تک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی، کہاں کی بغاوت، کہاں کی نبوت میں شک، کہاں بولے اونچی آواز سے، جبکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحب ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ عظمت رسالت ہے، یہ مفہوم اطاعت رسول ہے۔ بھئی قرآن کی کوئی آیت حافظ نازل نہیں ہوئی، ہر آیت حکم کی منزل میں یا ملائک کی منزل میں یا کسی کی ادار حسین علیہ السلام۔ اس امت کے ذہنوں کی گراوٹ کا اندازہ کیجئے، یہ متوکل کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ مہدی عباسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں۔ یزید شام کے تخت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، اس وقت وہ بولا جو منیت کی منظر پر فائز تھا، اپنے وقت کا محمد تھا۔ حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر مدینہ چھوڑا، اے یزید تجھے کس امر نے بتا دیا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم رسول کی بقا کے لیے علی اکبر کا سینہ دیں گے۔